کہ ہم لوگ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھائی کرتے کوچنگ میں، ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کلاس میں رہتے ہیں، اس کے بعد ٹیچر آتے ہیں تو ہمیں انہیں کھڑا ہو کے گڈ مارننگ بولنا پڑتا ہے، تو یہ کیا ان کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے عزت کے لیے؟ تو اس کے بارے میں مطلب کیا ہے کہ کھڑا ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی شیخ ارشد، تھوڑا ایک بار آپ ریپیٹ کریں گے سوال ان کا دوسرا بھائی سوال کا؟ بھائی کا یہ ہے شیخ کہ یہ کوچنگ کلاسز میں جاتے ہیں، ابھی اسٹوڈنٹ ہے، کوچنگ لیتے ہیں، تو وہاں پر کلاس میں جب یہ ہوتے ہیں اور جب ٹیچر آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گڈ مارننگ ٹیچر کو کہتے ہیں، تو اس طرح سے کھڑے ہو کر کے ان کو گڈ مارننگ کہنا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا، تو یہ کیسا ہے بھائی کا سوال؟ دیکھیے، کھڑا ہونا، کسی کے لیے کھڑا ہونا، اس کو علماء نے تمام حدیثوں کو جمع کر کے کھڑے ہونے سے متعلق جو حدیثیں ہیں، چاہے وہ جواز کی یا عدم جواز کی، تمام حدیثوں کو جمع کر کے کھڑا ہونے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آپ کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، اب جب آپ نے استقبال کر لیا اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کو سلام کرنے، جیسے کوئی داخل ہوا، آپ بڑھ کر کے اس کو سلام کر رہے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، جائز ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نہ تو استقبال اس کا مقصد ہے، نہ تو سلام کرنا، نہ تو کوئی اور مقصد، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ آئے گا، بیٹھ جائے گا اور آپ کھڑے رہیں گے۔ جیسے جب مجلس میں کوئی بڑا آدمی آ گیا، اب وہ آ کے بیٹھ جائے گا، باقی آپ بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ بھی ہیں کھڑے ہیں، وہ بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، آپ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے، اس میں اسی کی ممانعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس طرح عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے کھڑے مت ہو۔ وہ کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ بادشاہ بیٹھا ہے، درباری کھڑے ہوئے ہیں، یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اگر آپ سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ بیٹھ جا رہے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ کرام سے، قوموا لسیدکم، تمہارے سردار جو ہیں، تمہارے جو ہے قبیلے کے جو سردار ہیں وہ آئے ہیں، ان کے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔ تو اگر صرف استقبال کے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے پھر بیٹھ جا رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ البتہ علماء نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں عام طور سے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جب آئیں تو صحابہ کرام کھڑے ہو جائیں، جو بھی ہے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھا رہے۔ لیکن اگر استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کے جواز کی شکل موجود ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث سے ذکر کیا۔ تو اگر ٹیچر آ رہا ہے کلاس میں اور کھڑے ہو کر کے طلبہ استقبال کر رہے ہیں پھر بیٹھ جا رہے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی جو ہے حرام والی چیز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ شیخ، اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی گزر رہا ہے، جیسے عام طور سے ایک جگہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑا شخص جیسے گزر رہا ہے تو اس کے گزرنے کے لیے، حالانکہ دن و رات میں اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر سے اترا اور ان کے سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس کے گزرنے تک، پھر وہ جب چلا گیا تب بیٹھے۔ نہیں، دیکھیے شیخ، یہ استقبال نہیں ہے، یہ استقبال نہیں ہے۔ اگر اس کو جائز کہیں تو اس سے بہت سارے دوسرے دروازے کھلیں گے، وہ تعظیم جو کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے اس کے دروازے کھلیں گے۔ تو کھڑے ہونے کا اگر مقصد استقبال ہے، سلام کرنا ہے، تو ہی جائز ہے۔ اگر کوئی گزر رہا ہے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کے جواز کی کوئی شکل واللہ عالم نہیں ملتی ہے شریعت میں، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔